پہاڑ اس طرح روتے ہیں، بھٹو کا جملہ تاریخی کیسے بنا، پہاڑ زارو قطار کیوں روئے، سب کے اشک رواں۔ جنگ کالمز کی اس ویڈیو میں بتاتے ہیں آپ کو تفصیلات۔ جنگ کے کالم نگار محمود شام اپنے کالم میں سیلاب سے تباہ کاریوں کے حوالے سے ماضی کی ایک دلچسپ کہانی سناتے ہوئے لکھتے ہیں کہ 1972 میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کی پہلی سالگرہ پر دسمبر میں نے اخبار جہاں کے لیے ایک انٹرویو کیا۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں غیر جمہوری طریقے سے ہٹایا گیا تو ہمالیہ کے پہاڑ روئیں گے۔ روزنامہ ڈان کے اس وقت کے ایڈیٹر الطاف گوہر نے اداریہ لکھا کہ ماؤنٹینز ڈونٹ کرائی۔ جب سیلاب آیا تو جگہ جگہ سیلابی مقامات پر بھٹو صاحب نے الطاف گوہر کو مخاطب کر کے کہا، دیکھو پہاڑ اس طرح روتے ہیں۔ ہاں، پہاڑ رو رہے ہیں، ہزاروں قطار رو رہے ہیں۔ کوہ سلیمان کے آنسو تو ریلے بن کر تباہی مچا رہے ہیں۔ بلوچستان میں پہاڑی سلسلے 4000 بتائے جا رہے ہیں، سب کے اشک رواں ہیں۔ سندھ میں کریتھر سمیت 500 سلسلے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں 1130۔ جنوبی پنجاب میں بھی پہاڑی نالوں نے قیامت برپا کر دی ہے۔ صدیوں سے ان علاقوں میں رہنے والے عظیم جفاکش انسان ان پہاڑوں، دریاؤں اور سمندروں کی قدر و قیمت سے واقف ہیں۔ قدرت اور انسان ایک دوسرے سے ہزارہ سال سے آشنا ہیں۔ یہ دونوں ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کا سوچتے بھی نہیں ہیں، لیکن کمرشلزم کے پرستار، کاروباری ذہنیت کے لالچی سمندر سے زمین چھینتے ہیں، دریاؤں کے کنارے بلڈنگز کھڑی کرتے ہیں۔ کراچی سمیت بڑے شہروں میں برساتی پانی کے قدرتی راستوں پر ہاؤسنگ سوسائٹیاں اور ہاؤسنگ اتھارٹیز کھڑی کر رہے ہیں، سمندر کو برہم کر رہے ہیں، پانی کو ناراض کر رہے ہیں، سندھو ندی کے صبر کا پیمانہ لبریز کر رہے ہیں، نہروں کے ضبط کا امتحان لے رہے ہیں۔ ہزاروں میٹر بلند گلیشیئرز ہمارے منصوبہ سازوں، ٹھیکیداروں اور بلڈرز کو بڑی حیرت سے دیکھتے ہیں۔ ہریالی کے حسن کی جگہ اینٹوں اور بلاکوں کے ڈربے کھڑے کر دیے جاتے ہیں۔ بھول جاتے ہیں کہ یہ وادیاں، سمندر، زمینیں اور نہریں انتقام لینے پر اتریں تو یہ سب کچھ خس و خاشاک کی طرح بہہ جائے گا۔ اب پورا پاکستان، پوری دنیا 14 جون سے روزانہ کچے پکے چھوٹے گھر پانی کی نظر ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ پہاڑ رو رہے ہیں، ان کے آنسو شہروں کو بہا لے گئے ہیں۔ کسی نے سنا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تم نے یہ قیمتی میٹھا پانی ذخیرہ کرنے کے لیے کالا باغ ڈیم یا بڑے ڈیم کیوں نہیں بنائے؟ قدرت کا غصہ روکنے کی تدابیر کیوں اختیار نہیں کی؟ انگریز زندگی کو مضبوط اور آسان بنانے کے لیے جو سسٹم، معیاری اصول چھوڑ گیا، جس میں سمندر، دریاؤں، نہروں، شہروں میں گندے نالوں کی صفائی کی تاریخیں مقرر تھیں، بجٹ مختص تھا، اس سسٹم کو 1947 سے سیاسی اور فوجی حکومتوں نے پورے اہتمام سے بے اثر کر دیا۔ وی آئی پی کلچر غائب ہو گیا۔ وہ سسٹم نہیں رہا جہاں تمام ضروری کام ملک کے مفاد میں از خود ہوتے تھے۔ اب قانون کی سختی اکثریت یعنی 98% کے لیے ہے، قانون سے آزادی 2% کے لیے۔ سسٹم کو اس طرح بے اثر کرنے کا نتیجہ ہم سب 14 جون 2022 سے دیکھ رہے ہیں۔ دشت دریا بن رہے ہیں، شاہراہیں ندیاں اور بڑے میدان ٹھاٹھے مارتے سمندر۔ پہاڑوں کے آنسوؤں کے دہاروں کو راستہ نہیں مل رہا تو گاؤں غرقاب ہو رہے ہیں۔ ایسی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ حکومتی ارکان اسمبلی، وزیر، سردار اپنے رقبے بچانے کے لیے سیلاب کا رخ عام بستیوں کی طرف موڑ رہے ہیں۔ یہ انتہائی غیر معمولی صورتحال ہے۔ 22 میں سے 3 کروڑ سیلاب سے دربدر ہیں۔ ہم تو اپنے محفوظ گھروں میں ٹی وی پر یہ مناظر دیکھ رہے ہیں۔ ذرا اپنے آپ کو ان ہم وطنوں کی جگہ سوچیں کہ انہیں نہ رہنے کی جگہ، نہ سونے کا مقام، کھانے کو کچھ نہیں۔ یہ بہت جفاکش اور غیور لوگ ہیں، صدیوں سے اپنے مسائل خود حل کر رہے ہیں۔ یہ غیر معمولی سیلاب ہے، بڑے پیمانے پر تباہی ہے۔ تعمیر نو میں کئی سال لگ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو سے صرف اتنا ہی۔ مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجیے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجیے ڈیلی جنگ فیس بک پیج۔